آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تمہاری عورتوں میں سب سے بہترین عورت وہ ہے جو پاک دامن ہو، جو عفیف ہو، پاک دامن۔ اللہ اکبر۔ اگر غربت کی چکی میں پیسی جا رہی ہے، نقاب پہن کر زندگی گزار رہی ہے، اپنے حسن کے جادو کو بکھیرتی نظر نہیں آتی، لڑکوں کے ساتھ آوارگی نہیں کر رہی، شوہر سے خیانت نہیں کرتی، اپنی شرمگاہ اور اپنے وجود کی حفاظت کرتی ہے اور اپنے دامن کو پاک رکھ کر زندگی گزار رہی ہے، دنیا اگر اسے یہ کہے کہ یہ ایکسٹریمسٹ ہے، یہ کہے کہ بنیاد پرست ہے، یہ تو جو ہے بی بی ماں بن چکی ہے، دنیا کو کہنے دو، لیکن مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ایسی پاک دامن عورت کو جو اپنے دامن کو پاک رکھتی ہو، شرمگاہ کی حفاظت کرتی ہو، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو ساری عورتوں سے بہتر فرما دیا۔ آج عورتوں کی زندگی کے اندر پاک دامنی تلاش کیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ 17 تک پہنچنا تو بہت دور کی بات ہے، بلکہ آج 14 سال کی بچیاں اور 13 سال کی بچیوں کی زندگی جو ہے وہ آوارگی کے دروازے پر دستک دیتی نظر آ رہی ہے۔ ہر لڑکی کے ذہن میں کوئی نہ کوئی سمایا ہوا ہے، اور اس موبائل نے تعلقات کی راہیں اتنی آسان کر دی ہیں کہ اللہ رحم و کرم فرمائے، چھپ چھپ کر، جان بوجھ کر، نہ جانے کن کن لوگوں سے آشنائی ہو جاتی ہے۔ اور کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ 17 سال کی لڑکی ہوتی ہے اور 35 سال کا شادی شدہ آدمی ہوتا ہے، اس سے تعلق استوار کر کے اپنی زندگی کو برباد کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ یاد رکھیں، اگر اس طریقے کا تعلق اور دامن پر اگر گناہ کا دھبا لگ جاتا ہے، شرمگاہ کی حفاظت نہیں ہوتی، اور پاک دامن اگر کوئی عورت نہیں ہے، ہزار وہ اپنے آپ کو پاکیزہ کہہ دے اور ہزار اپنے آپ کو بہتر سمجھے، مصطفیٰ پیارے کے نزدیک وہ بہتر نہیں ہے۔ بہتر تو میری وہ بہن ہے، وہ بیٹی ہے، وہ بچی ہے جس نے اپنے دامن کی حفاظت کی اور اپنے دامن کو پاک رکھا۔ اے خواتین اسلام، اس بات کو اچھی طریقے سے ذہن کے اندر محفوظ کر لیں کہ جو عورت پاک دامن ہوتی ہے اس عورت کی زندگی میں سکون ہوتا ہے، جو عورت پاک دامن ہوتی ہے اس کی دعائیں اللہ قبول کرتا ہے، جو عورت پاک دامن ہوتی ہے اللہ اس سے محبت فرماتا ہے، جو عورت پاک دامن ہوتی ہے اس کے بدل سے اللہ کے نیک بندے جنم لیتے ہیں، جو عورت پاک دامن ہوتی ہے اللہ عز و جل اس کی دعاؤں کو رد نہیں فرماتا، جو عورت پاک دامن ہوتی ہے اللہ رب العزت اس کی عبادتوں پر فخر فرماتا ہے، جو عورت پاک دامن ہوتی ہے معاشرے میں اس کی وجہ سے برکتیں نازل ہوتی ہیں، جو عورت پاک دامن ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کے گھر کو نعمتوں سے اور انعام و اکرام سے بھر دیا کرتا ہے۔ اس لیے کہ رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعاؤں کے اندر ایک دعا یہ بھی ہے، اللہم انا انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم پاک دامنی کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے تھے۔ آج معاشرے کو گندگی کے ڈھیر پر رکھ دیا گیا ہے، آج آوارگی اتنی بڑھ چکی ہے کہ العیاذ باللہ شوہر موجود ہے اور محبت کسی اور سے چل رہی ہے، بچیاں آوارگی کی دہلیز پر جاتی ہیں کالج میں پڑھنے کے لیے، بوائے فرینڈ تلاش کر کے آ جاتی ہیں، العیاذ باللہ زندگی سے سکون ختم ہو جاتا ہے، ڈپریشن کے شکار ہو جاتی ہیں اور اسٹریس کے مرض میں گرفتار ہو جاتی ہیں۔ وہ نہ لذت تو دیتا ہے، عزت اور سکون کبھی نہیں دے سکتا، اور وہ عورت جس کے دامن کو اللہ نے پاک رکھا ہے اس عورت کی زندگی کے اندر دولت نہ بھی ہو، خواہش کی تکمیل کے سامان نہ بھی ہو، لیکن اللہ اس کی زندگی کو سکون سے بھر دیا کرتا ہے۔ آپ ذرا دیکھیں بارگاہ غوثیت مآب رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ کی زندگی کا جائزہ لیں، غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کی زندگی کا جائزہ لیں۔ اللہ اکبر، آپ ہی کے گھر کی ایک خاتون جو ولایت کے اونچے مقام پر فائز تھی، جانتے ہیں جب شہر میں قحط پڑا اور بارش نہیں ہو رہی تھی، لوگ آئے
اور خاندان غوثیت مآب رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگے کہ دعا کریں اللہ باران رحمت نازل فرمائے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غالباً پھوپھی جو ہیں انہوں نے یہ کیا، کہا کوئی بات نہیں، بارش ہو جائے گی اور قربان جائیے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، قربان جائیے۔ گھر کے آنگن میں آتی ہیں اور آنے کے بعد جھاڑو لگانا شروع کرتی ہیں اور پھر آسمان کی طرف سر اونچا کر کے کہتی ہیں مولا میں نے جھاڑو لگا دیا، ذرا تو چھڑکاؤ کر دینا۔ اتنا کہنا تھا کہ موسلادھار بارش شروع ہو گئی۔ آپ اندازہ لگائیں وہ کون خاتون تھی؟ وہ اللہ کی برگزیدہ بندی تھی، پاک دامن تھی۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں ایک شہر کے اندر بارش نہیں ہو رہی تھی، سارے لوگ مل کر دعا کے لیے نکلے، دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھا کر رو رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں، دعا نہیں ہو رہی۔ اللہ اکبر۔ ایک بزرگ سے کہا گیا کہ آپ دعا کے لیے چلیں۔ آپ نے کہا ٹھہرو میں آتا ہوں۔ گھر گئے، اپنی ماں سے عرض کیا ماں دعا کے لیے لوگوں نے مجھے بلایا ہے، بارش نہیں ہو رہی، قحط کا زمانہ ہے، جانور بھوک سے مر رہے ہیں، پیار سے مر رہے ہیں، ماں مجھے دعا کے لیے بلایا گیا ہے۔ ماں نے کہا بیٹی گھبرا نہیں، اپنے دوپٹے کا ایک دھاگا اپنے بیٹے کے ہاتھ میں دے دیا اور فرمایا بیٹے اس دوپٹے کے دھاگے کو ہاتھ میں لے کر اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کرنا، اے اللہ یہ اس عورت کے دوپٹے کا دھاگا ہے جس عورت نے آج تک کسی غیر محرم کو نہیں دیکھا۔ اللہ اکبر۔ جیسے ہی دعا کی جاتی ہے فوراً موسلادھار بارش شروع ہو جاتی ہے۔ آج اگر رزق میں تنگی ہو رہی ہے، آج اگر بیماریاں گھر سے جاتی ہوئی دکھائی نہیں دیتی، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے پاک دامنی آج ختم ہو چکی ہے۔ اب تو عالم یہ ہے میں کیا شکوہ کروں، میں کیا شکایت کروں، کیا حالات کا تذکرہ کروں۔ کل تک جو مائیں اپنی بچیوں کو کسی غیر کو دیکھنے کے سلسلے میں ڈانٹا کرتی تھی، آج شادی سے پہلے مائیں خود اپنی بچی کو سنبھالتی ہیں اور اپنی بچی کے منگیتر کے ہاتھ سے انگوٹھیاں پہنواتی ہیں، رنگ سیریمنی ہو رہی ہے، العیاذ باللہ، ساتھ میں کھانے کے لیے بھیجتی ہیں، ساتھ میں گھومنے کے لیے بھیجتی ہیں۔ کہاں سے پاک دامنی رہے گی جب پورا معاشرہ دامن سے پورے معاشرے کا دامن گناہوں سے داغدار ہو جائے تو پھر وہاں پر سکون نہیں رہا کرتا، وہاں اطمینان نہیں رہا کرتا۔ میں آج اپنی بچیوں کو پیغام دینا چاہوں گا، جن بچیوں کی شادی نہیں ہوئی، اگر ان کے ماں باپ ضد کریں کہ منگیتر سے ملاقات کر لے، اس کو انگوٹھیاں پہنا دے، منع کر دینا اور کہنا میرے نبی نے اجازت نہیں دی، اللہ نے اجازت نہیں دی، اللہ کے رسول نے اجازت نہیں دی۔ ہم آپ کی ساری باتیں تو مان سکتے ہیں لیکن اللہ اور اس کے رسول کے ارشاد کے خلاف بات نہیں مان سکتے۔ سمجھاؤ اپنی ماں کو، سمجھاؤ اپنے باپ کو، سمجھاؤ اپنے گھر والوں کو، ایک پاکیزہ معاشرے کو تشکیل دو، ایک اچھے معاشرے کو تشکیل دو۔ جب تک کہ ایسا نہیں ہوگا ہمارے معاشرے کے اندر نہ دین کے خدام پیدا ہوں گے اور نہ معاشرے کے اندر ہمارے سکون کی دولت نصیب ہوگی۔ اللہ اکبر۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں اور خواتین اسلام، آپ اپنے دامن کو مقدس سمجھیں، آپ اپنے وجود کو مقدس سمجھیں۔ اللہ اکبر۔